آج 2 رجب دولت کا بادشاہ جمعہ ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے، غیبی فرشتے پورا سال تمہارے گھر میں دولت پھینک کر جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج ماہ رجب المرجب کا جمعۃ المبارک ہے، یعنی کہ 2 رجب کا دن ہے اور جمعۃ المبارک پہلا جمعہ ہے۔ آج اس کے لیے جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ چینی پر آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جمعے کا دن نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والا دن ہے، اور جب یہ دن رجب المرجب میں ہو تو اس کی فضیلت اور برکت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے جو آپ نے ایک مٹھی چینی پر کر لینا ہے۔ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی تکلیف میں یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، یا پھر کسی بھی آپ حاجت کو پورا کرنے کے لیے، پھر چاہے وہ رزق میں اضافے کے لیے ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ہے، یا پھر کسی بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، ڈگریاں لے لی ہیں مگر نوکریاں نہیں مل رہی، گھر میں بے برکتی ہے، کاروبار پہلے اچھا چلتا تھا لیکن اب کاروبار میں برکت نہیں ہے، پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کہاں لگ جاتے ہیں، اولاد بدتمیز ہو چکی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، نحوست ہے، گھر میں بیماریوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، یا پھر آپ قرض کے تلے دب چکے ہیں اور کوئی آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا کہ قرض سے نجات کیسے حاصل کی جائے، کوئی وسیلہ نہیں پیدا ہو رہا، تو اللہ والو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ میرے بہت سارے بہن بھائیوں کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا ہے۔ جن کو میں نے یہ وظیفہ دیا ہے، اللہ کے حکم سے آج وہ کروڑوں کے مالک ہیں، اتنا اللہ نے ان کو فائدہ دیا ہے۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ پر بھی مہربان ہو جائے۔ اللہ والوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید فرقان حمید کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام بھی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ جب اللہ رب العزت کی صفات کریمی جوش میں آتی ہے تو اس وقت اللہ رب العزت سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والو، ماہ رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ایسے ہیں جن کی حرمت سابقہ امتوں میں بھی چلی آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ماہ رجب میرا مہینہ ہے، جس نے ماہ رجب کی تعظیم کی، عزت کی، اس نے میری تعظیم کی، میری عزت کی۔ جو میری تعظیم کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اس کو عزت دے کر دکھاؤں گا۔ اللہ والو، اگر دنیا کی پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو، مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو، آنے والے ایام میں آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہے۔ ماہ رجب المرجب بھی شروع ہو گیا ہے اور نیا سال بھی شروع ہو گیا ہے۔ ماہ رجب کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اپنی ذات کے لیے مانگنا چاہتے ہو، اپنی صحت کے لیے مانگنا چاہتے ہو، بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہو، بیٹیوں کے لیے اچھے اور صالحہ نیک رشتے چاہتے ہو، مالی تنگ دستی ہے، کشادہ اور حلال رزق مانگنا چاہتے ہو، اسی طرح اگر بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، بد اخلاقی نے جکڑا اور پکڑا ہوا ہے، تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، یا پھر قرض ہے،
کہ اس کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، قرض سے خلاصی چاہتے ہو تو تب بھی اس عمل کو کر لو۔ اللہ والو، بیماریوں سے جان چھڑانی ہے تو تب بھی یہ عمل کرنا پڑے گا۔ گھر میں بد اخلاقی، بے برکتی، نحوست ختم کرنی ہے، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہیں تو تب بھی یہ عمل کرنا پڑے گا۔ گھر سے جادو ٹونے سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو تب بھی یہی عمل کریں گے۔ پھر زندگی میں کوئی اور خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اتنا آسان عمل اور ایک ہی وقت کا یہ عمل ہے، اور یہ عمل کر لو۔ اگلے ہی لمحے جو دعا کرو گے انشاءاللہ تعالی العزیز، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت، دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد کرنا ہے، اور جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں، کسی بھی پریشانی کے لیے کرنا چاہیں تو اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ یہ ضروری ہے کہ وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ اس وقت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ وقت آپ سے مس ہو گیا تو پھر آپ کو 7 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ والو، کرنا کیا ہے؟ اگر تو آپ کی کوئی ایک ایسی حاجت ہے، جیسے کہ اولاد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اولاد کی نافرمانی کے لیے کر رہے ہیں، کسی مریض کی صحت یابی کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے اس وظیفے کے لیے تھوڑی سی چینی لے لینی ہے، تاکہ یہ چینی متاثرہ لوگوں کو کھلائی جا سکے۔ اور اگر کسی پریشانی کے لیے کر رہے ہیں تو بے شک آپ چینی نہ لیں، ویسے ہی آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کرنی ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور آخر میں آپ نے 3 بار درود ابراہیم دوبارہ سے پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اللہ والو، اگر آپ نے چینی پر کیا ہے تو آپ نے چینی پر دم کر لینا ہے، اور اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ چینی آپ نے ان کو کھلانی ہے۔ جس عورت کے اولاد نہیں ہوتی اس کو کھلا دے، اللہ رب العزت اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ میاں بیوی کی محبت کے لیے بھی یہ چینی کھلائی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی پریشانی کے لیے یہ عمل کیا ہے تو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنی پریشانی کے لیے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی پریشانی اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ وظیفے کو آپ نے پورے یقین اور دل کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جمعے کے بعد عصر سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک کی گھڑی بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو اللہ والو، کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو لازمی کر لیں، اور چینی آپ نے اپنے گھر کے ڈبے میں ڈال لینی ہے۔ چائے بنائیں، شربت بنائیں، دودھ میں ڈال کے دیں، میٹھی کوئی چیز بنا کے کھلائیں، آپ پورے گھر والوں کو یہ چینی کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ بچوں کے ساتھ بڑے بھی آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، بیماروں کو شفا ملنی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے چینی نہیں لی تو پھر آپ نے رو رو کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے۔ یہ تو دعاؤں کی قبولیت کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کا کثرت کے ساتھ اس مہینے میں آپ نے کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت کی لاڈلی صورت ہے، اللہ رب العزت کا حسب نسب اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ والو،
اس صورت کو بیان جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں، تو کثرت کے ساتھ اس صورت کو اس مہینے میں پڑھیں اور اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے اپنی دعائیں اور مرادیں پوری کروا لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹا